ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الشعراء ہے 19واں پارہ اور چوتھا رکوع پڑھیں گے آیت نمبر 52 سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَى مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری، کہ تم راتوں رات لے کر چلو، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم، اور بے شک تم لوگ، متبعون، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یعنی فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے۔ فَأَرْسَلَ، پس بھیجا، فرعون نے، فی المدائن، مدینہ کی جمع مدائن ہے، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ ان ہؤلاء، کہنے لگا کہ بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ قلیلون، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، قلیل تھوڑے کہتے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے، غیظ سے غضب یعنی کہ غصہ دلایا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یہ کہ ہم ان کی وجہ سے چکنے رہتے ہیں، یعنی یہ عذر تھے تین اس نے پیش کیے اپنے، کہ ان کا پیچھا کیوں کرنا ہے، لوگوں کو ابھارا یعنی اس بات پہ کہ یہ اگر یہاں سے جاتے تو ہمیں پیچھا کرنا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے پچھلے رکوع میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے نہ مانا اور اس کو جادو قرار دیا اور جادوگروں سے مقابلہ کروایا اور جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد کئی سالوں کی پھر آگے محنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے ہیں، فرعونیوں کو سمجھاتے رہے ہیں، لیکن نہیں مانے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، جو بنی اسرائیل تھے وہ ساتھ رہے۔ تو پھر جب فرعونیوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کہ تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں سے ہمیں ہجرت کرنی ہے، کیونکہ ایسی جگہ جہاں پر کافر کی حکومت ہو اور اس کے اندر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اسلام کے اندر بھی اسی طرح سے ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہاں مکہ سے اس لیے ہجرت کی تھی، وہاں لوگوں نے یعنی کہ وہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اب جب ظاہری بات ہے کچھ پہلے سے تیاریاں وغیرہ کرنی پڑتی ہیں، تو کہیں سے فرعونیوں کو بھی خبر مل گئی کہ اب یہ جو ہے نا جانے والے ہیں یہاں سے، تو حالانکہ جو ہے وہ ان کو کیا تھا کہ چلے جائیں تو کیا تھا، لیکن جو ہے وہ انہوں نے کہا ہم نے پیچھا کرنا ہے ان کا۔ فرعون نے جو ہے وہ سارے شہروں میں سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ تین باتیں کی۔ نمبر ایک، یہ شرذمۃ قلیلون، یہ بہت تھوڑی سی جماعت ہے، یعنی ہم ان کا پیچھا کریں گے ان کو جلدی پکڑ لیں گے۔ اور دوسری اس نے کیا کہا کہ یہ ہمیں انہوں نے غصہ دلایا ہے، یعنی یہ ہمارے خلاف یعنی کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ان کی وجہ سے چکنے رہتے ہیں، یعنی ہمیں جو ہے وہ کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے، ان کو ہم نے قید کرنا ہے، پکڑنا ہے دوبارہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی اس نے کہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نکال دیا، یعنی کہ فرعونیوں کو نکال دیا، من جنات، باغات میں سے، وعیون، اور چشموں میں سے، باغات اور چشموں میں سے نکال دیا، وکنوز، کنز کی جمع ہے خزانے کو کہتے ہیں، خزانوں میں سے، ومقام کریم، اور رہنے کی جو ہے وہ عزت والی جگہوں سے، یعنی ان کے جو گھر تھے، عزت والی جو جگہیں تھی ان میں سے ان کو نکال دیا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور اسی طرح ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، یعنی کہ ان کو نکال دیا فرعونیوں کو، وہ آگے یعنی واقعہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ
وہ بھی غرق ہو گئے نا پیچھے یعنی گئے جب فرعونی، تو وہ دریا کے اندر غرق ہو گئے ساری فوج ہی ان کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے گھروں سے، ان کے چشموں سے، ان کے مقامات سے، ان کے خزانوں سے نکال دیا، نکال کے باہر لے جا کے سمندر کے اندر ڈبو دیا، اور پیچھے جو تھا بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس بنی اسرائیل سے مراد ہو سکتا ہے کہ وہ سب لوگوں نے ہجرت نہ کی ہو جو یعنی کہ پیچھے رہ گئے، ان کو وارث بنا دیا ہو، یا یہ کہ جب بعد میں آگے واقعات آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں تو کوہ طور کے پاس، وہاں پر پھر وہ ٹھہرے ہیں، پھر وہ جہاد سے انکار کی وجہ سے قوم طیہ کے میدان کے اندر جو ہے وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی فتح عطا فرمائی ہے. پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ٹھیک ہے نا. ان کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو پوری دنیا پر پھیلی، اور یہ مصر بھی سارا، یمن بھی سارے اس کے اندر آ گئے تھے علاقے. تو یہ سب کا وارث جو ہے وہ بنی اسرائیل بعد میں بن گئے سب کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چشموں اور باغوں سے نکال کر دریا کے اندر غرق کر دیا، سمندر کے اندر ڈبو دیا. تو اسی طرح ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اورثناھا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. فاتبعوہم مشرقین، تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی کہ وہ انہوں نے پیچھا کیا فرعونیوں نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر راتوں رات نکلے کہ پتہ نہ چلے یہ سوئے ہوئے ہوں گے، ہم نکل جائیں گے کہیں دور کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے کسی جگہ امن پہ رہیں گے، وہاں پر اسلام پہ عمل کریں گے. تو جب وہ نکلے نا تو ان کو پتہ چل گیا. تو فرعون بھی جو ہے نا وہ بھی اٹھا، اس نے اپنی فوج کو یعنی کہ سب کو اکٹھا کیا، اور جو ہے نا پہلے سے وہ تیاری کی ہوئی تھی انہوں نے بھی، تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے. فلما، پس جب ترا الجمعان، دیکھا جمع ہو رہے ہیں، یعنی کہ دونوں جماعتیں جمع ہونے والی ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، سامنے سمندر آ گیا. ٹھیک ہے نا. پیچھے سے دیکھا تو فرعونی بھی آ رہے ہیں. قال اصحاب موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے، اصحاب نے، ان کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، یقیناً ہم تو غرق ہو گئے، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو یعنی کہ مارے گئے، پکڑے گئے. یہ اب پیچھے سے آگے ہیں، وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے، آگے جائیں گے تو کیا ہے، سمندر ہے، اس میں ڈوبیں گے. پیچھے جو ہے فرعونی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم تو پھنس گئے نا. ٹھیک ہے نا. تو آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال کلا، فرمایا ہرگز نہیں، ہم پھنسے نہیں ہیں، نہ ہمیں یہ پکڑ سکیں. ان معی ربی سیہدین، ان بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین وہ ہمیں رستہ دے گا. ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں یعنی کہ ان سے بچانے کا رستہ خود ہی عنایت فرما دے گا. لیکن یہ ہے کہ تم اپنا ایمان مضبوط رکھو، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. فاوحینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وحی یعنی کہ فرشتے کے ذریعے وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، ان اضرب مارو بعصاک، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، البحر اس سمندر کے اوپر مارو. فانفلقا، تو وہ پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ان میں سے ہر جو سائڈ تھی وہ اتنا جیسے پہاڑوں کی طرح بلند ہو گئی. یعنی کہ جب مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خشک رستہ بنا دیا، ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، ادھر کا پانی ادھر پہاڑ کی طرح کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھنے کو تو یہ بات ناممکن لگتی ہے کہ پانی اور سمندر کے اندر رستہ خشک، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ سمندر کے اندر رستہ بن جائے، بندہ گزر جائے، اور ادھر کا پانی یوں کھڑا رہے. ٹھیک ہے نا. پہاڑ کی طرح اور یوں کھڑا رہے. پانی تو کام ہی ڈبونا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ معجزہ ہے. جو معجزہ ہوتا ہے وہ خرق عادت ہوتا ہے، عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے. معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسے وقوع پذیر فرماتے ہیں. اور وہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، پھر جو بعد میں آنے والے تھے ان کو ہم نے یعنی کہ اس کے اندر وہ بھی ان کو رستہ دے دیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو رستہ یعنی کہ سمندر پار کر کے چلے گئے. پیچھے جب آئے فرعونی تو وہ بھی اس جگہ پہ پہنچ گئے، وہ بھی رستہ دیکھا تو وہ بھی
آؤ دیکھا نہ تھا، وہ بھی سمندر کے اندر کود گئے کہ یہ رستہ بنا ہوا ہے، یہ گزر سکتے تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنْجَيْنَا اور ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو، ان کے جو صحابی تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان سب مسلمانوں کو بھی ہم نے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور جو بعد والے ان سب کو ہم نے ڈبو دیا، اس سمندر کے اندر غرق کر دیا فرعونیوں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بے شک اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ بے ایمان تھے وہاں کے۔ فرعونی جو سارے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا ظالم قرار دیا ہے۔ آگے سورہ قصص کے اندر آتا ہے کہ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، کہ فرعون، اس کا وزیر حامان اور اس کا سارا لشکر سارے ہی خطا کار تھے، سب کو ڈبو دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، سارے ہی خطا کار تھے۔ حالانکہ جو اس کے فوج وغیرہ تھے وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے کی خاطر یا تنخواہ کی خاطر یا ویسے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی خطا کار تھے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اس ظلم کے اندر حصہ دار تھے۔ تو اسی طرح آج بھی اگر کوئی اس طرح کا یعنی کہ بادشاہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ مانتا ہو، اللہ کے مقابلے میں قانون بناتا ہو، تو وہ بھی اسی طرح طاغوت ہے جیسے فرعون طاغوت تھا، اور اس کے ماننے والے بھی اسی طرح سے خطا کار ہیں جیسے فرعون کے ماننے والے خطا کار تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ آل سے مراد ان کی اولاد ہوتی ہے، حالانکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی فرعون کی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو لے کے پالا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے یہاں بیٹا کوئی نہیں تھا، لیکن فرمایا آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ آل فرعون کون تھے؟ جو اس کے ماننے والے تھے۔ تو آج بھی جو لوگ کافر حکمرانوں کو ماننے والے ہیں، ان کے زیر سایہ چلنے والے، ان کی خاطر جانیں قربان کرنے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی ڈبوئیں گے، وہ ان کے ساتھ ہی غرق ہوں گے، ان کے ساتھ ہی آخرت کے اندر جہنم میں جائیں گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت چلنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا مسلمانوں کا یعنی کہ ایک فریضہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ اچھا، یہاں نا ایک واقعہ بعض نے بیان کیا کہ جی وہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو تم ان کی جو ہے نا وہ میت کو بھی نکال کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے اس کے بدلے مجھے جو ہے وہ جنت میں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں جو ہے مجھے اپنی یعنی کہ اپنی زوجیت میں لے لینا، یا اس طرح کر کے بات کی۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ کسی بھی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن پاک میں تو بالکل نہیں ہے، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض مفسرین نے ویسے دیکھا دیکھی بیان کر دیا، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ اور بے شک رَبَّكَ تیرا رب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، یعنی کہ کوئی اللہ کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ختم کرنے پر قادر ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر چیز ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں، جو اس کی طرف توبہ کر لیتے ہیں، جو اس کے کہا مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔